الہی ما انا باول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان سید ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک درخواست کی گئی ہے کہ ایک مریضہ مومنہ جو اس وقت ڈنمارک کے ہاسپٹل میں انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں. آپ تمام سننے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مریضہ مومنہ ہیں سیدہ امیر اختر دختر مرحوم سید امداد بخاری. ان کے لیے دعا کریں اور اس انداز میں دعا کریں کہ یا من اسمہ دواء، ہے وہ پروردگار کہ جس کا نام ہی دوا ہے، و ذکرہ شفا، اور جس کا ذکر ہی شفا ہے. اس پروردگار کا اسے واسطہ دے، اس کے اسماء اعظم کا اور اس کے پیارے حبیب کا کہ جتنے بھی دنیا میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ ملے. اور بالخصوص وہ مومنہ جو اس وقت سیریس کنڈیشن میں ہیں اور ڈاکٹروں نے ناامیدی کا اظہار کر دیا ہے، ان کے لیے بالخصوص دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا. ناظرین، آج پروگرام ہمارا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے، کہ پاکستان کے وہ تمام باشندے جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں منتخب ہونے والے نمائندگان کے انتخاب میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں یا اپنی رائے کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ دے سکیں. اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی 1.5 سال پہلے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی اور سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ فیصلہ دے دیا کہ واقعہ ہی بیرونی ممالک میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی رائے کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ دے سکیں. مگر وہ فائل آ گئی الیکشن کمیشن کے پاس، تو الیکشن کمیشن نے کچھ عرصہ چپ سادھ لی. پھر اس کے بعد ہماری یہاں کی ایک آرگنائزیشن اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی، جنہیں OPS کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کی کوششوں سے اب یہ بات سامنے آئی ہے اور اجازت مل گئی ہے کہ پاکستان کے وہ تمام باشندے جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے چند مہمانوں کو، یہاں انتہائی مشہور اور معروف شخصیات ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو حق ملا ہے ووٹ ڈالنے کا اوورسیز پاکستانیوں کو، اس کے فوائد کیا ہوں گے اور کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جا سکیں گی. اس حوالے سے آپ بھی شامل ہو سکتے تھے. چونکہ ہمارے پاس آج مہمان زیادہ ہیں، لہٰذا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپ جو ہیں اپنی رائے دے سکیں. تو میں سب سے پہلے اپنے ان مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ
تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر لارڈ شوکت خان صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب جاوید ملک صاحب، چیئرمین ہیں اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کے۔ میرے بائیں جانب جناب امجد علی صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں او پی ایس کے، اور میرے آخری مہمان ہیں جناب مخدوم امجد شاہ صاحب، آرگنائزر ہیں اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کے اور میڈیا کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آج ان مہمانوں سے ہم کافی کچھ جاننا چاہیں گے، یہ جو ووٹ کا حق ملا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جناب لارڈ شوکت خان صاحب سے کہ یہ جو حق دیا گیا ہے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس الیکشن میں اب اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو اس کے ہمیں کیا فوائد ملیں گے؟ لارڈ صاحب بسم آپ سے اللہ جاننا الرحمن چاہیں گے۔ الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور ہدایت ٹی وی کا کہ ہم سب دوستوں کو بلایا، موقع دیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں جو کہ بہت عرصے سے اپنے ملک سے باہر ہیں، مگر ان کا دل و دماغ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہے کہ جب ڈیول نیشنلٹی کا بھی ایک بڑا پریشر تھا کمیونٹی کا کہ ہمیں ملنی چاہیے، وہ ملی۔ اب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں باہر رہ رہے ہیں مگر ان کی ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہوں چونکہ رشتہ دار ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چاہے ہم پیسہ بھیجتے ہیں، چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ تیسرا جو ہے کہ لوگ جو ایڈ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں بھی بے حد تک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی اٹیچمنٹ ہے تو ایک ان کا بنیادی حق جو ہے وہ ہے کہ اس کی پاکستان کی گورننس میں بھی شمولیت کا ہونا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ووٹنگ رائٹس ہوں۔ تو یہ ایک سٹرگل بہت عرصے سے چل رہی تھی، مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی حکومتیں آتی رہی، ڈکٹیٹرشپ آتی رہی، دوسری آتی، پہلی دفعہ یہ تھا کہ ہم نے 5 سال ایک بلا کسی ٹربل کے دیکھے، تو اس میں جب دیکھا کہ بھی یہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ ایک بہت بڑا تقریباً 4.75 ملین ہیں، اور اگر لاسٹ الیکشن کا دیکھا جائے تو یہ ووٹ جو ایکچولی کاسٹ ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ووٹ کے ذریعے ان کی پارٹیسپیشن ہوگی اپنے ملک کے اندر، جو ایک بہت بڑا تکلیف دہ جو ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ، وہاں کی گورننس جو ہے، وہاں کی مینجمنٹ میں، اس میں ہمارا ڈائریکٹلی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ حصہ ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ ہماری جو لنکس ہیں پاکستان کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس ایج کے اب لوگ پہنچ گئے ہیں جو کہ ہمارے اپنی ٹائز تھیں فیملیز کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے بچوں کو اور دوسری جو آنے والی نسلوں کو پاکستان کے ساتھ لنک رکھنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر جو چیز ہے اس میں شامل ہوں، اور یہ ایک ون ایریا ہے، ایک ایسا ایریا جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اٹیچمنٹ اس میں رہے گی، اور اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ہے، لینگویج کا ہے، پاکستانیت کا ہے۔ تو ہم یہاں اپنے بچوں کو ہم کس طرح پاکستان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ان کی جو ہے ہسٹری بتا سکتے ہیں، ان کے ساتھ لنک، اگر ہماری کوئی اس میں لنکیج نہ ہو، کوئی پارٹیسپیشن نہ ہو، تو ہم سمجھیں سب سے بڑی جو اس میں ہوگی کہ ہم چونکہ کوئی پولیٹیکل ہماری الائنس زیادہ میجارٹی کے نہیں ہے، کوئی مذہبی اس قسم کی الائنس نہیں ہے اپارٹ فرام اسلام اور پاکستانیت کے، تو اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس ووٹنگ کے ذریعے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی کم از کم اس پولیٹیکل اور جو گروہ بندی کی علاقائی سیاست ہے اسے ہٹ کر کریں گے، تو اس میں وہ جو شفاف اور ایک گڈ گورننس آئے گی، اس میں ہماری بہت کنٹریبیوشن ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چند ان سب چیزوں میں سے ہیں، چند فوائد میں سے ایک بڑا جو فائدے آپ نے بتائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میرے جناب چیئرمین صاحب ہیں او پی ایس کے ملک صاحب، ان سے یہ جاننا چاہیں گی کہ اس کا پس منظر، اس میں جو مشکلات پیش آئی ہیں، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ آسانی سے مل سکے، تو اس کے پس منظر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو۔ اس میں ہمیں بہت تکلیفات آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم پاکستان پہنچے ہیں اور ہم نے اس پر ورک کرنا شروع کیا تو کافی ہرڈلز تھے
کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک قسم کے مایوسی سی ہو رہی تھی کہ یہ ہمیں حق نہیں ملے گا. تو اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے میڈیا نے ہماری بڑی مدد کی اور ہمیں آگے لے کے چلے میڈیا. ہمارے فورمز ہوئے, پھر آہستہ آہستہ اویئرنیس ہوئی اس پر, اور اس کے بعد پھر ہماری الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں ہوئیں جہاں پر ہمیں یہ ایشور کیا گیا کہ یہ امپلیمنٹیشن ہوگی اسی جنرل الیکشن میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بدل دی اپنی اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں. تو یہ کوئی پریشر اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے پریشر تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں روکا جائے. جی. لیکن ماشاءاللہ ہماری محنت اور ہماری سب کے جو ساتھ تھا, ہمارے جو لوگوں کے ہمارے ساتھ دعائیں تھیں, اور میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو آج رو رہے تھے کہ جی ہم 2018 تک شاید زندہ بھی نہ رہیں, ہمیں ایک موقع مل رہا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنے کا, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی حصہ لیں اور ہم بھی ووٹ ڈالیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو محب وطن ہیں, اور بلکہ ہم سب بھی ہیں محب وطن, ہماری اولادیں بھی محب وطن ہیں, وہ بھی پاکستان سے پیار کرتی ہیں, لیکن ہم ان کو دور کرتے جا رہے ہیں پاکستان سے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم ہو اور یہ ووٹنگ کا سسٹم ایسا بنے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے ہم ووٹ دے کر آئے ہیں, تاکہ ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہو کہ میں بھی ووٹ دوں. تو ان کا ایک لنک پاکستان سے بنا ایک لنک جو ہے اسٹرانگ لنک پاکستان کے ایک فوائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں مزید ہم جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ مزید فوائد کیا ہم لا سکتے ہیں, تبدیلیاں کیا آ سکتی ہیں. اس حوالے سے تو میں جناب امجد علی سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کہیں گے فوائد کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی چینل کا اور آپ کی تمام پینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس فورم پہ آ کے اس آرگنائزیشن کے بارے میں بات چیت کر سکیں. تو اس کے فوائد سب سے میں یہ بھی یہاں پر یہ ایڈ کرتا جاؤں تو بہتر ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ ہمارا پولیٹیکل گینز ہے یا معاشی گینز ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس آرگنائزیشن از نان پروفیٹیبل, نان پولیٹیکل, اور ہم irrespective آف اینی ریلیجن اینڈ کاسٹ اور کریڈ, ہم ان لوگوں کی ایز لانگ ایز کہ وہ پاکستانی ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. ان کے ساتھ کسی طرح کے بھی ناانصافی, سب سے بڑی یہ ناانصافی تھی کہ ہمیں ووٹنگ رائٹس نہیں ملے تھے. تو یہ ہمارے چیئرمین جوید ملک صاحب اور لارڈ صاحب نے پاکستان جا کے خود اپنے خرچے پہ یہ سارا جو ہے نا وہ کیا ہے, اور الحمدللہ ہم اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ اب پاکستانیوں کو اوورسیز میں جو رہتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے. یہ پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے, اور یہ اس کا میکینزم بھی جو ہے نا وہ بھی تیار ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. جہاں تک کہ گڈ گورننس کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, ہماری وی آر لیکنگ ان ایوری ایسپیکٹ کہ ہمارے پاس گڈ گورننس نہیں ہے. تو ہم لوگ ہماری جو شمولیت میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو ایک نیا رخ, ایک نیا موڑ دکھائیں گے جو کہ صرف ترقی کی طرف ہوگا, اور ہماری عزت, ہم بھی ایک باوقار قوم کی طرح زندہ رہ سکیں گے, دنیا کو بتا سکیں گے کہ وی آر اے پیسفل نیشن. بہت شکریہ امجد صاحب. اچھا مختوم امجد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب چونکہ ووٹ ڈالنے کا حق مل چکا ہے, اب اگلا مرحلہ ہے کہ ووٹ کیسے ڈالا جائے گا, میکینزم تیار ہو رہا ہے, وہ آپ سافٹ ویئر کی بات کریں وہ تیار, سارا کچھ تیار ہو رہا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایک بات جو میں اسپیسیفک آپ سے پوچھنا چاہوں گا, چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری ہے اس کے فوائد کے حوالے سے اور تبدیلیوں کے حوالے سے کہ کیا کیا تبدیلیاں جو لائی جا سکتی ہیں. کافی سارے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تو نہیں ہے, نہ انڈیفینٹ اسٹے ہوتی ہے. ان کے جو ووٹ کا حق ہے وہ کیسے استعمال کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے. آپ کا ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اگرچہ دیگر دوستوں نے اس پہ بڑی روشنی ڈالی ہے, لیکن ایک اسپیسیفک سوال آپ کا جو ہے خاص طور پہ پاکستانی طلباء کے حوالے سے ہے. میں تھوڑی سی اس میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ
کہ میں یہ جو سوال ہے آپ کا ڈائریکٹ، اس کا ڈائریکٹ جواب یہ دے دوں کہ چونکہ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس میں یہاں کی جو بیوروکریسیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو اس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ جو یہاں پہ طلبہ جو پاکستان کے خاص طور پہ یہاں پہ پڑھائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی اسی طرح جیسے یہاں کے جو رہنے والے ہیں، جو یہاں کے نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، ان کو جس طرح سے حقوق دیے گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے، یہاں پہ جو طلبہ ہیں وہ بھی اپنا ووٹ پاکستان ایمبیسیز میں جو جگہ منتخب کی جائے گی وہاں پہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ مجھ سے ذاتی طور پہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سوالات پوچھا کرتے تھے کہ جی ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد طلباء کی غیر ممالک میں موجود ہے، خاص طور پہ یورپ میں اور UK میں تو بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلباء میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ پایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ جو ہے یہ جو آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کا امکان ہے اور امید بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان طلباء میں یہ ایک جذبہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تبدیلی کا ہم بھی حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس نظریے کے پیش نظر وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس میں چونکہ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی یہاں پہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ اپنے لیکن جب وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ اپنی جو پاکستانی آئی ڈی ہے اس کو استعمال کریں گے۔ جی ہاں، میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ میں ان کو یہ مشورہ اصل میں دینا چاہتا ہوں اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی پاکستانی شناختی کارڈ وہ ان کے پاس موجود ہے یا ان کے ساتھ ہے تو اس پہ وہ